اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، اور ایک حد تک میں اسے اچھی خبر یہ کہوں گا کہ ملک اسپین نے اسرائیل پر، جو دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی ہے، اس اسرائیل پر اسپین نے پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ اسپین کے راجدھانی میڈرڈ میں 20 یورپین کنٹریز اور عرب ممالک OIC ان کا ایک زبردست اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں کئی تجاویز منظور کی گئی۔ جی ہاں، اعلیٰ سطح کے اجلاس میں یورپین کنٹریز اور عرب ممالک اور عالمی تنظیموں نے اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر بات کی، اسرائیل کے غزہ پر حملے کو روکنے، اس پر پابندیاں لگانے، انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے اور 2 ریاستی حل کے لیے عملی اقدامات پر غور کیا۔ یہ اجلاس میڈرڈ گروپ کا 5واں اجلاس تھا، جس میں 20 ممالک اور عرب لیگ، OIC سمیت دیگر عالمی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی پیاری اہم نیوز ہے، اچھی نیوز ہے، لیکن پھر بھی میرا دل یہ دکھ رہا ہے کہ کب تک صرف اجلاس، کب تک صرف کانفرنسیں، کب تک صرف باتیں۔ یہ آج 20 یورپین کنٹریز، عرب ملک، OIC اور یوں سمجھے کہ اسلامی لیگ، یہ اتنے ملک ہیں، ان میں سے 5 ملکوں نے بھی میدان میں اتر کر اگر اسرائیل کے خلاف سخت قدم اٹھایا تو اسرائیل یا اس کا ناجائز باپ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ غزہ اور فلسطین میں اس طریقے سے ننگا ناچ کھیلے۔ آج غزہ کے حالات کیا ہے وہ آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں، دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر افسوسناک، دردناک، رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب نے، سعودی حکومت نے 73 سال کے بعد شراب پر جو سعودی عرب میں پابندی تھی، اس پابندی کو سعودی عرب نے ہٹا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان خبیثوں کو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ سعودی عرب، دنیا کا ایک ہی ملک ایسا بچا تھا جسے ہم کہیں نہ کہیں شراب سے پاک ملک مانتے تھے،
لیکن اب سعودی عرب جس طریقے سے یہودگی کی طرف اور ننگے پن کی طرف، فحاشی عریانیت کی طرف اور دنیا داری کی طرف اور مادیت کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نبی کی زمین پر، نبی کے گاؤں، نبی کے شہر، نبی کے ملک میں جو شراب پر پابندی تھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج سعودی حکومت کے ان خبیثوں نے 73 سال کے بعد میں شراب پر لگی ہوئی عائد پابندی کو ہٹا دیا۔ ہاں اتنا کہا اصول و ضوابط کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ارے کمبختو، کمینوں، کون سے اصول و ضوابط؟ جب تم پابندی ہٹا رہے ہو اور شراب کو عام کر رہے ہو، شراب کو بیچنے خریدنے کی اجازت دے رہے ہو، تو اب کون سے اصول و ضوابط؟ تم نے حد کر دی، انتہا کر دی، اور تم نے اللہ رسول کی شریعت کو یوں سمجھے کہ تم نے دھجیاں اڑائی، تم نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا اسلام کو، نبی کے شہر کو، نبی کے ملک کو۔ کیا کروں، غصہ بھی آ رہا ہے۔ جی ہاں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں پابندی تو ہٹا دی ہے، لیکن پورے ملک میں شراب فروخت نہیں ہوگی، پورے ملک میں۔ واہ 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 واہ۔ تقریباً 600 ایسے مقامات چنے گئے ہیں جہاں شراب ملے گی، اور ان میں بیشتر ٹورسٹ پیلیسز یعنی سیاحتی مقامات ہیں۔ سعودی عرب میں سیر و سیاحت کے لیے جانے والوں کو اب شراب نوشی کی اجازت مل گئی ہے۔ سعودی حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے 73 سال بعد الکوہل یعنی شراب پر عائد کردہ پابندی کو ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب سمجھیے آپ، بس گناہ کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ جگہوں پر پابندی ہٹا دی گئی ہے، بیچنے کی اجازت دے دی گئی ہے، پینے کی اجازت دے دی گئی ہے کچھ جگہوں پر، جی ہاں 60 مقامات پر۔ اب آگے آگے آپ دیکھتے جائیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پابندی کو ختم کرنے کا مقصد اسلامی ملک میں سیاحت کو، ٹوریزم کو فروغ دینا ہے۔ ارے بھاڑ میں جائے تمہاری ٹوریزم اور سیاحت۔ ساتھ ہی 2030 میں 2034 میں فیفا عالمی کپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ حالانکہ شراب کی فروخت سعودی عرب میں فوری طور پر نہیں ہونے والی ہے، بلکہ اس کے لیے 2026 کا انتظار کرنا ہوگا، یعنی 1 سال کے بعد۔ سعودی حکومت کے اس فیصلے سے اسلامی تہذیب کے علمبرداروں میں ناراضگی ہوگی، لیکن شراب نوشی کرنے والوں میں بیوڑوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حالانکہ شراب کی فروخت پورے ملک میں جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط طے کیے گئے جس کا خیال ہر کسی کو رکھنا ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت نے شراب کی فروخت پر سے پابندی تو ہٹائی ہے، لیکن یہ کچھ خاص علاقوں تک ہی محدود رہے گی۔ اب آگے دیکھنا کہ خاص سے عام کیسے ہو جائے گی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، جس طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی اسرائیل غزہ میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے، اس کو لے کر دارالعلوم دیوبند جو ہمارے ملک کا ہی نہیں پوری دنیا کا ایک عظیم الشان عالمی دینی تربیتی ادارہ ہے، دارالعلوم دیوبند نے بڑے پیمانے پر باقاعدہ آواز اٹھائی ہے۔ جی ہاں، دارالعلوم دیوبند نے غزہ کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت غزہ میں کس طریقے سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، غزہ میں کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا، عورتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اس پر تفصیل سے دارالعلوم دیوبند نے بات کی، اور صرف بات نہیں کی بلکہ دارالعلوم دیوبند کے دفتر اہتمام سے آفیشیل ایک پریس نوٹ جاری کی گئی، جس میں کہا گیا کہ غزہ میں یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک کھلی اور منظم نسل کشی ہے، یعنی فلسطینیوں کو اور غزہ کے لوگوں کو منظم پری پلان انداز میں قتل عام، جینوسائیڈ، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ فلسطین کے مظلوموں کو صبر، استقامت اور کامیابی کی دعا کرنے کے لیے بھی باقاعدہ دارالعلوم دیوبند نے اپیل کی ہے۔ جی ہاں، ہر روز معصوم بچوں، عورتوں اور بے قصور شہریوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ غزہ میں پناہ گاہیں، اسپتال، تعلیمی ادارے اور عبادت گاہیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر دارالعلوم دیوبند نے آفیشیل نوٹ، پریس نوٹ جاری کیا اور غزہ کی یوں سمجھے کہ غزہ کے لیے دعاؤں کی اپیل کی۔ عالم اسلام سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے مظلومین کے لیے دعائیں کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی اپیل کی ہے کہ اسرائیل کے آتنکواد کو روکنے کے لیے کھلے عام میدان میں
آنے کے لیے آپ بیٹھیں کہ کس طریقے سے اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے، جمہوری طریقے سے، سیکولر طریقے سے، اچھے طریقے سے، کیونکہ اسرائیل اس وقت کھلا سانڈ اور کھلا یوں سمجھے کہ درندہ بن چکا ہے جو غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ فرانس کے صدر میکرون کو سر عام تھپڑ مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل شیئر ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میکرون کی وائف جو 72 سال کی ہے اور میکرون سے، فرانس کے صدر میکرون سے 25 سال بڑی ہے، 2007 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ جی ہاں، موجودہ وقت میں انہیں فرانس کی خاتون اول فرسٹ لیڈی کا عہدہ ملا ہوا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون اس وقت ویتنام کے دورے پر ہے۔ اس درمیان ان کی ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں ان کی بیوی وائف میکرون انہیں تھپڑ مارتی دکھائی دے رہی ہے۔ ویڈیو کو فرانسیسی صدر دفتر نے زیادہ ترجیح نہ دینے کی بات کہی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، اور ویڈیو اس وقت کا بتایا جا رہا ہے جب فرانسیسی صدر ویتنام میں اپنے طیارے سے، پلین سے اتر رہے تھے۔ کئی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرانسیسی صدر میکرون کی بیوی کی شناخت کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کی بیوی 2007 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی بیوی 72 سال کی ہے اور میکرون سے وہ 25 سال عمر میں بڑی ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا بھائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ